کتاب الوصایا، وصایا وصیت کی جمع ہے، جیسے ہدیت کی جمع ہدایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الوصایا، وصایا وصیت کی جمع ہے، جیسے ہدیت کی جمع ہدایا۔ ایک لفظ ہے وصایت اور ایک لفظ ہے وصیت۔ وصایت یہ ہے وکالت کے قبیل سے، بلکہ خود اعلیٰ حضرت نے بھی وصایت کے تعلق سے تحریر فرمایا ہے کہ یہ وکالت کی منزل میں، کیونکہ وصایت کا مطلب ہے کہ کسی غیر کو اپنی موت کے بعد اپنے قائم مقام کر دینا، یہ وصایت۔ تو از قبیل وکالت۔ فرق یہ ہے کہ وکالت میں موکل باحیات رہتا ہے، اور وصایت میں جس نے کسی کو اپنا نائب بنایا ہے وہ دنیا سے جا چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے بینک وغیرہ میں جو فارم بھروائے جاتے ہیں کہ کسی کو اپنا وارث نامزد کر دیجیے، تو وہ عام طریقے سے وصایت کے قبیل سے، جیسے کسی شخص نے اپنی بیوی کا نام ڈال دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے سب مالک بنا دیا، بلکہ اپنی جگہ پر اسے قائم کر دیا ہے کہ ان سارے حقوق کے تعلق سے وہ جواب دہ ہوگی اور وہی اسے وصول کرے گی۔ اب اس کے بعد شرعاً جس کا جو حق بنتا ہے اس کے اعتبار سے اس ترکے کو تقسیم کیا جائے گا، وہ وصایت ہے۔ اور وصیت یہ ایک الگ چیز ہے۔ وصیت میں عام طور سے باقاعدہ کسی کو مالک بنا دیا جاتا ہے۔ باب ما جاء فیما یؤمر بہ من الوصیہ، یہ باب ہے اس کے بیان میں جو وصیت کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی وصیت کا جو حکم آیا ہے حدیث شریف۔ وصیت کرنا یہ پہلے واجب تھا، لیکن آیت میراث کے نازل ہونے کے بعد اس کا وجوب منسوخ ہو گیا۔ ہاں اگر ذمے میں کسی کا دین ہے یا اس کے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی اور اسے یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ اب وہ بچے گا نہیں، تو اب اس پر لازم ہے کہ اس کی وصیت کرے اور یہ لکھ دے کہ فلاں کا میرے ذمہ اتنا دین ہے، فلاں کی میرے پاس یہ امانت ہے، تو اس وقت وصیت کرنا اس پر لازم ہے۔ باقی اپنے مال کے تعلق سے وصیت کرنا یہ لازم نہیں ہے، بلکہ میت کے حقوق سے، میت کے مال سے جو حقوق متعلق ہوتے ہیں ان میں پہلا حق یہ ہے کہ اس سے تجہیز و تکفین کی جائے، پھر اگر کچھ بچے تو اس کا دین ادا کیا جائے اگر دین ہو ذمے میں، پھر اس کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو ثلث مال تک اس کی وصیت نافذ کی جائے اگر اس نے وصیت کی ہے۔ اس کے بعد بچتا ہے تو اصحاب فروض کے درمیان اسے تقسیم کیا جائے۔ حدثنا مسدد بن مسرہد حدثنا یحییٰ بن سعید عن عبید اللہ قال حدثنی نافع عن عبد اللہ یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یحییٰ ابن سعید عبید اللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ، یعنی جو بھی مسلمان شخص ہے جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس میں وہ وصیت کرے اور اسے 2 رات گزارنے کا موقع ملے، 2 رات گزارے، تو اس کا حق بس یہی ہے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی رہے، یعنی کوئی بھی شخص جو اپنے بستر پر 2 رات بھی گزار رہا ہے، اور بعض روایتوں میں 3 لیال آیا، یعنی 3 رات گزارنے کا اسے موقع ملا، تو وہ وصیت لکھنے سے غافل نہ رہے، بلکہ وصیت لکھ کر کے اپنے پاس رکھ دے، کیونکہ کب تک وہ زندہ رہے گا کچھ معلوم نہیں، موت کا کوئی علم نہیں، اس لیے اگر کوئی چیز قابل وصیت ہے تو وصیت ضرور کر دے، اسے لکھ دے۔ مثلاً کسی کا اس کے ذمہ قرض ہے، دین ہے، تو اسے لکھ دے، کسی کی امانت اس کے پاس ہے تو وہ لکھ دے۔ اس طرح سے کوئی بھی چیز قابل وصیت ہے تو اسے لکھ کر کے اپنے پاس رکھ دے، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ کب وہ دنیا سے سفر کر جائے گا۔ اس حدیث کے بعض طرق میں ایک راوی ہیں حضرت اسلم بن زید ابن اسلم، تو زید ابن اسلم وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے جب یہ حدیث شریف سنی، یہ حدیث شریف ان کے سامنے آئی، تو انہوں نے سوچا کہ اتنا زمانہ گزر گیا ابھی تک میں نے وصیت نہیں لکھی، جبکہ اتنی طاقت ہے کہ وصیت لکھ کر کے رکھ دے۔ تو انہوں نے رات میں خیال آیا اور رات ہی میں انہوں نے قلم اور کاغذ دوات یہ سب منگائے، بس لکھنا چاہتے ہی تھے کہ نیند آ گئی، اور جب نیند آ گئی تو خواب دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے ہی نورانی شکل و صورت والے جن سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، مشک کی خوشبو آ رہی ہے، وہ دروازے پر کھڑے ہیں اور میرے گھر میں آنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انا ملک الموت، میں ملک الموت ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے سنا کہ یہ حضرت ملک الموت میرے دروازے پر آ گئے ہیں، اب تو میری روح کانپ گئی ڈر کی وجہ سے، ایک دم میں لرزہ براندام ہو گیا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ لا ترو، ڈرو مت، انی لم عمر بقبض روحک الآن، ابھی تمہاری روح قبض کرنے کا حکم مجھے نہیں ملا، ڈرو مت۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو جان میں جان آئی۔ پھر میں نے ان سے کہا، ان سے عرض کیا کہ آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں، فاکتب لی اذن براءۃ من النار،
جب آپ تشریف لائے ہیں تو ایک پروانہ لکھ کر کے دے دیجئے، بس یہ لکھ دیجئے کہ تم جہنم سے آزاد ہو، ایک پروانہ مجھے آپ دے دیجئے لکھ کر کے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کاغذ لاؤ، لکھ دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے یاد تھا کہ میں نے سرہانے یہ سب رکھا ہے، بس میں نے ان کو دے دیا کاغذ، اور اس پر انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کاغذ کے دونوں طرف یہی لکھ کر کے بھر دیا کاغذ۔ اس کے بعد پھر وہ کاغذ مجھے عطا کیا اور فرمایا کہ ھذہ برأتک من النار، یہی تمہارا پروانہ ہے جہنم سے آزادی کا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میری نیند کھل گئی، تو مجھے ابھی بالکل تازہ خواب یاد تھا، میں نے چراغ جلایا، کاغذ دیکھا تو کاغذ پر واقعتاً میں نے یہ لکھا ہوا پایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو حضرت ملک الموت نے یہ جو لکھا تو یہ ایک پیغام دینا مقصود تھا کہ جو بھی شخص عذاب جہنم سے آزادی چاہتا ہے تو ہمہ وقت رجوع الی اللہ کرے، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا رہے۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ جو شخص قیامت کے دن اپنے نامے اعمال کو دیکھ کر کے خوش ہونا چاہتا ہے، جو شخص قیامت کے دن اپنے نامے اعمال کو دیکھ کے خوش ہونا چاہتا ہے، فَلْيُكْثِرْ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ، تو کثرت کے ساتھ استغفار کرے، توبہ استغفار کرے۔ حدثنا مسدد و محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی وائل عن مسروق عن عائشہ قالت ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا بعیرا ولا شاتا ولا اوصى بشیء۔ مسروق ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کوئی دینار ترکے میں چھوڑا، نہ ہی کوئی درہم، نہ کوئی اونٹ، نہ بکری، اور نہ ہی کسی چیز کی وصیت فرمائی، نہ ہی کسی چیز کی وصیت فرمائی۔ تو ولا اوصى بشیء سے صاف اور صریح طریقے پر یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی وصیت نہیں فرمائی، کسی کو خلیفہ نامزد نہیں فرمایا، اور نہ ہی مال کے تعلق سے کوئی وصیت فرمائی۔ باقی دین کے تعلق سے، احکام شرع پر عمل کرنے کے تعلق سے متعدد احادیث میں اوصی کا لفظ آیا ہے، تو وہ تاکید کرنے کے معنی ہے۔ جیسے اوصیکم بامرین، میں تمہیں دو چیز کی وصیت کرتا ہوں، یعنی دو چیز کی تاکید کرتا ہوں۔ اور ظاہری حیات کے اخیر حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خصوصیت کے ساتھ تاکید فرمائی ہے، جو وصیت فرمائی ہے اس وقت، تو ارشاد فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز
اور تمہارے جو مملوک ہیں، تمہارے جو ماتحت ہیں، ان کے حقوق کا خیال کرنا، یعنی اپنے ماتحتوں پر کوئی زیادتی مت کرنا، ان کے حقوق کی پوری محافظت کرنا۔ باب ما جاء فیما لا یجوز للموسی فی مالہ، یہ باب ہے اس کے بیان میں جو مال میں وصیت کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو وصیت یہ محض ثلث مال تک ہی جائز، اس سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز نہیں، اور کسی وارث کسی اصحاب فروض میں سے بھی کسی کے لیے وصیت نہ کرے۔ لا وصیت لوارث الا ان یجیزہ الورثہ۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ و ابن ابی خلف قال حدثنا سفیان عن الزہری عن عامر بن سعد عن ابیہ قال مرض مرضا۔ امام زہری عامر ابن سعد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے اپنے والد حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، قال عامر ابن سعد فرماتے ہیں کہ مرض مرضن، یعنی میرے والد حضرت سعد ابن ابی وقاص سخت بیمار پڑے۔ کہاں بیمار ہوئے؟ قال ابن ابی خلف، امام ابو داؤد کے شیخ ابن ابی خلف کہتے ہیں بمکہ، کہاں بیمار پڑے؟ مکہ مکرمہ میں۔ ثم اتفق، یعنی عثمان ابن ابی شیبہ نے بمکہ نہیں کہا، ابن ابی خلف نے بمکہ کہا، اس حد تک تو دونوں میں اختلاف ہے۔ پھر اس کے بعد ثم اتفق، پھر دونوں شیخ میں اتفاق ہو گیا، یعنی یہاں تک اختلاف تھا، اس کے بعد پھر دونوں میں اتفاق ہو گیا، یعنی آگے جو الفاظ آ رہے ہیں دونوں شیخ کا اتفاق، یعنی مرضا مرزن بے مکہ اشفا فیہ، یعنی مکہ مکرمہ میں وہ ایسے سخت بیمار ہوئے جس میں وہ موت کے قریب پہنچ گئے، جس میں وہ موت کے قریب پہنچ گئے۔ فعادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت فرمائی۔ فقال، حضرت سعد ابن ابی وقاص نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان لی مالا کثیرا، یا رسول اللہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي، اور میری وارث صرف میری بیٹی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹے تو تھے ہی، ایک تو وہی ہیں حضرت عامر ابن سعد، انہی کے بیٹے ہیں، انہی سے یہ حدیث مروی ہے، اور دوسرا آپ کا ناخلف بیٹا عمرو ابن سعد، جس کی سرکردگی میں امام عالی مقام کو ان کے رفقا کے ساتھ شہید کیا گیا نہایت مظلومیت کے عالم میں، وہ بھی انہی کا لڑکا۔ وہ کون ہے؟ عمرو بن سعد۔ کیوں محرم والی تقریر میں آپ لوگ بیان کرتے ہیں کہ نہیں عمرو بن سعد عمرو بن سعد؟ کیوں قاری صاحب سنتے ہیں کرتے نہیں ہیں؟ اس میں کسی میں خطابت کے جراثیم نہیں ہیں کیا؟
تو وارث تھے، لیکن مراد یہ ہے کہ لیسا یرثنی من اصحاب الفرائض الا ابنتی، لیسا یرثنی من اصحاب الفرائض الا ابنتی، یعنی ذوی الفروض میں میری وارث صرف میری بیٹی ہے، باقی جو بیٹے ہیں وہ ذوی الفروض میں نہیں ہیں۔ وہ کس میں سے ہیں؟ وہ اسبات میں سے ہیں۔ کیوں سراجی آپ لوگوں نے نہیں پڑھی ہے کیا؟ ہاں، تب پھر کیوں اتنا گمسم آپ لوگ بیٹھے ہیں؟ ہاں ہاں ہاں، وہ اسباب ہو جاتے للذکر مثل حظ الانثیین ہیں، لیکن انہوں نے صرف اس اعتبار سے کہا کہ ذوی الفروض میں چونکہ بیٹی کا حصہ مقرر ہے، اور وہ بیٹی ہی کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے کہ اگر بیٹا ہے تو للذکر مثل حظ الانثیین کے طریقے پر وہ تقسیم ہوگا۔ افا اتصدق بالثلثین، یا رسول اللہ کیا میں 2 ثلث کا صدقہ کر دوں؟ اور بعض روایتوں کے الفاظ افاوسی بالثلثین، اور بعض روایتوں میں بھی آیا افاوسی بمالی کلہ، یا رسول اللہ کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کر دوں؟ تو یہ اصل میں راویوں کا اختلاف ہوتا ہے، کسی نے کسی لفظ میں روایت کیا، کسی نے کسی لفظ میں روایت کیا۔ افاتصدق بالثلثین، کیا میں 2 ثلث کی وصیت کر دوں؟ قال لا، ارشاد فرمایا نہیں۔ قال فبالشطر، عرض کیا پھر نصف مال کی وصیت کر دوں؟ قال لا، ارشاد فرمایا نہیں۔ قال فبالثلث، عرض کیا ثلث مال کی وصیت کر دوں؟ قال، ارشاد فرمایا الثلث والثلث کثیر، ہاں ثلث مال کی وصیت کر سکتے ہو، اور ثلث بھی زیادہ ہے، ثلث زیادہ ہے۔ انکا ان تترکا ورثتکا اغنیاء خیر من ان تدعهم عالۃ یتکففون الناس، تم اپنے ورثہ کو اغنیا بنا کر کے چھوڑو، اغنیا انہیں بنا کر کے دنیا سے جاؤ، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج بنا کر کے چھوڑو جو لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کریں۔ یعنی اپنے پورے مال کی وصیت مت کرو، جیسے کوئی ایک ایسا کرے کہ پورا مال مرنے سے پہلے کہیں وقف کر دے کہ کسی کو کچھ نہ ملے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو وارثین آئیں گے وہ سب محتاج ہو جائیں گے، تو ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ورثہ کو اغنیا بنا کر کے چھوڑو، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج بنا کر کے چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کریں۔ وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، اور تم اللہ کی راہ میں جو بھی مال خرچ کرو گے اس پر تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ حتی اللقمہ ترفعها الی فی امراتک، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو
اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آدمی نیت کر لے تو ایک مباح کام بھی عبادت ہو جائے، اس پر بھی ثواب پا جائے گا، بس نیت کا معاملہ ہے صرف۔ ایک شادی شدہ آدمی ہے، میاں بیوی دونوں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو کھلا رہے ہیں، ایک دوسرے کے منہ میں اپنے ہاتھ سے لقمہ ڈال رہے ہیں، لڈو کھلا رہے ہیں، تو آدمی اگر صرف تلذذ کی نیت کر رہا ہے کہ اچھا لگ رہا ہے تو کچھ نہیں ثواب پائے گا، دنیا ہی تک معاملہ محدود رہا۔ اور اگر یہ نیت کر لیا کہ بیوی کے دل کو خوش کرنا، اس کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرنا، یہ ایک ثواب کا کام، تو اگر یہ نیت اس نے کر لی تو یہی ایک لذت والی چیز ہے، انواع ملاذ سے ہے، یہ لذت کے اقسام میں سے ہے، اس کے انواع میں سے ہے، تو اس پر بھی اسے ثواب مل رہا ہے۔ آدمی اپنی اولاد پر پیسہ خرچ کر رہا ہے، اولاد کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کی ضرورتوں کا انتظام کر رہا ہے، تو ایک ہے کہ اولاد کی محبت دل میں ہوتی ہے، غیر ارادی طور سے محبت ہوتی ہے، آدمی محض اسی حد تک رہے، کچھ نہیں ثواب پایا ملا اسے۔ لیکن اس نے یہ نیت کر لی کہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق کی میں خدمت کر رہا ہوں، اولاد کی تربیت کا حکم شریعت نے دیا ہے، اور ان کے بہت سارے حقوق ہیں، ان حقوق کی میں ادائیگی کر رہا ہوں، شریعت نے ان حقوق کی ادائیگی کا مجھے حکم دیا ہے جس میں لگا ہوں، تو یہ نیت کر لیا تو یہی چیز اب کیا ہو جائے گی؟ عبادت ہوگی، اب یہی ثواب کا کام ہو گیا۔ تو بس نیت کی بات، نیت بخیر ہے تو ڈھیروں ثواب ہے اس پر، اب کچھ نہیں نیت کیا تو وہی کام اس نے بھی کیا، وہی کام آپ نے بھی کیا، ہاں تو دیکھیے دونوں میں کتنا فرق ہو گیا نا فرق۔ اس سے پہلے ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ دو آدمی مسجد میں جا رہے ہیں، دونوں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کی، لیکن ایک نے صرف یہ نیت کی ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور دوسرے نے بہت ساری نیت کی کہ مسجد میں جا رہا ہوں، اس لیے مسجد جا رہا ہوں کہ ہر قدم پر مجھے ایک ثواب ملے گا، دوسرے قدم سے گناہ مٹایا جائے گا۔ یہ بھی نیت کر لی کہ مسجد خانہ خدا ہے، ان المساجد بیوت اللہ فی الارض، یہ مسجدیں روئے زمین پر کیا ہیں؟ خانہ خدا۔ وَحَقٌّ الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ زَائِرَهُ، اور جس کی زیارت کو جایا جاتا ہے تو اس پر حق یہ ہے کہ وہ اپنے زائر کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ تو یہ نیت کر لیا کہ میں خانہ خدا میں جا رہا ہوں، اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، جو مالک الملک ہے اور وہی سب کو روزی دیتا ہے، اور میں خانہ خدا میں جا رہا ہوں، مسجد میں جا رہا ہوں، تو اللہ ضرور مجھے نوازے گا۔ یہ بھی نیت کر لیا اس نے۔ یہ بھی نیت کر لیا کہ مسجد میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ملیں گے، ان کو سلام بھی کر لوں گا۔ یہ بھی نیت کر لیا کہ وہاں بہت سارے صالحین ہوں گے، ان کے چہروں کا میں دیدار بھی کر لوں گا۔ یہ بھی نیت اس نے کر لیا کہ مسجد میں جاؤں گا، جتنی دیر تک رہوں گا اعتکاف کی بھی نیت کر لوں گا۔ بہت ساری نیتیں ایک ساتھ کر، تو اب دیکھیے دونوں نے ایک کام کیا ہے، لیکن ایک نے بہت ساری نیتیں اپنے ساتھ کی، تو اسے بہت زیادہ ثواب ملا۔ تو نیت سے بہت فرق پڑ جاتا ہے۔
حتی اللقمہ ترفعہ الی فی امراتک، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو اس پر بھی اللہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ قلت یا رسول اللہ اتخلف عن ہجرتی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی ہجرت سے تو پیچھے رہ جاؤں گا، یعنی یا رسول اللہ میں اتنا سخت بیمار ہوں کہ مجھے اپنے بارے میں اندیشہ موت ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہیں مکہ ہی میں مجھے موت آ جائے، یعنی وہ مکہ جس کو میں نے اللہ رسول کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے، سب کچھ یہاں میں نے چھوڑ دیا ہے، اپنی جائیداد چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، سب کچھ میں نے چھوڑ دیا اللہ رسول کی رضا کے لیے، یا رسول اللہ کہیں یہیں میری موت نہ ہو جائے اور ہجرت جو میں نے کی ہے ہجرت سے میں رہ جاؤں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ وطن سے محبت کس کو نہیں ہوتی۔ 10 سال کے بعد بھی آدمی لوٹ کر کے وطن میں آتا ہے تو بھی وطن کی ایسی محبت ہوتی ہے کہ اس محبت کو جدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنا وطن چھوڑ دیا، جائیداد چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ اور رسول کی رضا کے لیے، تو وہاں پر اس جگہ میں موت آنا بھی وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ قال، ارشاد فرمایا، انک ان تخلف بعدی فتعمل عملا صالحا ترید به وجہ اللہ لا تزداد به الا رفعتا ودرجہ۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرے بعد رہے اور تم عمل صالح کرو جس سے تم اللہ کی رضا چاہو تو اس سے تمہاری رفعت و بلندی میں، تمہارے درجات میں اور اضافہ ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا لعلک ان تخلف حتی ینتفع بک اقوام یضر بک آخرون، یعنی امید یہی ہے کہ تم میرے بعد رہو گے، یعنی موت تمہیں نہیں آئے گی، یہاں پر تم رہو گے یہاں تک کہ اور اتنے دن تک رہو گے کہ کچھ لوگوں کو تمہاری ذات سے نفع پہنچے گا، فائدہ پہنچے گا، اور کچھ لوگوں کو تمہاری ذات سے ضرر پہنچے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ سعد ابن ابی وقاص کی موت ابھی نہیں آئے گی اس میں، بلکہ ان کو ابھی بہت دن تک رہنا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ان کی ذات سے فائدہ پہنچے گا اور بہت سارے لوگوں کو ان سے ضرر پہنچے گا، اور ہوا بھی ایسے ہی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک طویل زمانے تک باحیات رہے، یہاں تک کہ آپ ہی کی سرکردگی میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران، عراق یہ سب فتح ہوا۔ شاہ ایران یزدگرد سے آپ نے جنگ کی، جس میں شاہ ایران کی 1,20,000 فوجیں تھیں اور صحابہ کرام کی تعداد صرف 7,000 تھی۔ پھر شاہ ایران نے مزید 80,000 افواج بھیجی، جبکہ صحابہ کرام صرف 7,000 کی تعداد میں تھی، اور ایسی جنگ ہوئی ہے کہ جس میں اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اور شاہ ایران گرفتار ہوا، اور اسی کی بیٹی یہ ہے، بیٹی ہیں حضرت شہربانو، شہربانو یہ اسی کی بیٹی ہے۔ وہ غنیمت میں آئی، اس کے بعد پھر بعد کے جو واقعات ہیں وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، معلوم نہ ہو تو تاریخ میں پڑھ لیجیے۔ تو ایران، عراق آپ ہی کے سرکردگی میں فتح ہوا ہے،
سوچئے کہ صحابہ کرام کی تعداد کتنی کم تھی، اور ظاہر ہے کہ ادھر شاہی فوجیں، ان کے پاس جو اسلحے تھے، جو ان کے پاس ساز و سامان تھے، وہ صحابہ کرام کے پاس نہیں رہے، لیکن جس جانبازی کا مظاہرہ صحابہ کرام نے کیا کہ انہیں فتح حاصل ہوئی، اور عراق، ایران، یہ سب فتح ہو گئے، تو جو ایمان لائے انہیں آپ کی ذات سے فائدہ پہنچا، اور جو ایمان نہیں لائے انہیں آپ کی ذات سے نقصان پہنچا۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، اللہم امضل یا صحابی ہجرتہم، یا اللہ میرے صحابہ کے لیے ان کی ہجرت کو مکمل فرما، ولا تردہم علی اعقابہم، اور انہیں ان کے الٹے پاؤں واپس نہ فرما، یعنی دین اسلام پر انہیں استقامت عطا فرما۔ لیکن الباعث سعد بن خولہ، لیکن بیچارہ سعد ابن خولہ، یرثی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مات بمکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے رنج کا اظہار فرماتے کہ سعد ابن خولہ کی موت مکہ ہی میں ہو گئی۔ سعد ابن خولہ کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہجرت کرنا چاہتے تھے لیکن ہجرت نہیں کر سکے، اور مکہ مکرمہ ہی میں ان کی موت آ گئی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ہجرت کی تھی، پھر مکہ مکرمہ آئے اور وہاں بیمار ہو گئے اور وہیں موت ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر رنج کا اظہار فرماتے تھے۔